السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے آج کی قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ حاجت مندوں کو کبھی مایوس نہ کرتے اور ہر سائل کی ضرورت پوری کرتے، اور اپنے پاس ہوتا تو دے دیتے اور اگر نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دے دیتے۔ اس طرح ان بزرگ کے ذمہ بہت سے لوگوں کا قرض ہو گیا، اور ایک دن سارے قرض خواہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ آج ہم آپ سے اپنا قرض وصول کرنے آئے ہیں، اور جب تک آپ دیں گے نہیں ہم یہاں سے واپس نہ ہوں گے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ دیں گے تو میں دے دوں گا۔ سارے قرض خواہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اسی درمیان باہر سڑک کی طرف سے آواز محسوس ہوئی۔ بزرگ نے خادم سے معلوم کیا کہ کیا آواز ہے۔ خادم نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جو حلوہ بیچ رہا ہے۔ فرمایا کہ بھائی اس کو بلاؤ اور ان مہمانوں کی خاطرداری کرو۔ خادم نے اس بچہ کو بلایا اور معلوم کیا کہ حلوہ کتنا ہے اور کتنے کا ہے، اور پھر ان بزرگ کو اس کی اطلاع کی۔ انہوں نے اس بچہ سے فرمایا کہ سارا حلوہ تول دو، یعنی وزن کر دو، اور ان سب کو کھلا دو اور تم بھی کھاؤ۔ چنانچہ اس بچہ نے حلوہ وزن کیا اور سب کو کھلا دیا۔ جب سب کھا چکے تو اس بچہ نے حلوے کی قیمت مانگی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر پیسے ہوتے تو یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ لوگ اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، اگر اللہ نے دیا تو تجھے بھی دے دیں گے۔ یہ سن کر وہ بچہ زور زور سے رونے لگا اور کہا کہ میری ماں مجھے مارے گی اگر میں پیسے لے کر نہ جاؤں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے ان بزرگ کے دروازے پر دستک دی۔ خادم نے دیکھا تو ایک صاحب ہے جو اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں، اس کو آپ تک پہنچا دو۔ خادم اس کو لے آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھولو اور دیکھو کہ کیا ہے۔ جب دیکھا تو اس میں اشرفیاں تھیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ان قرض خواہوں کے لیے بھیج دی ہے، ان کو گن گن کر سب کا قرضہ ادا کر دو۔ خادم نے ان کو گنا اور قرض خواہوں کو دے دیا۔ اس تھیلی میں اتنی رقم تھی کہ سارے قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا، اور ساتھ ہی اس بچہ کے حلوہ کی رقم بھی ادا ہو گئی، اور سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے یقین تھا
کہ آپ ضرور دیں گے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اتنا رسوا کر کے کیوں دیا۔ اس پر ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ ہم تو دینا ہی چاہتے تھے، ہم تو دینا ہی چاہتے تھے، اور یہاں مانگنے والے تو سب تھے، مگر کوئی رونے والا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے تاخیر کر دی، اور جب یہ بچہ رونے لگا تو ہم نے اسی کی برکت سے دے دیا۔ یہ قصہ اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اور رونے پر اللہ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے، اس لیے دعا میں خوب رونا اور گڑ گڑانا چاہیے۔ آپ تمام حضرات کی کیا رائے ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔